آپ کا ایک خوبصورت تعارف جو ہے وہ نصاب تعلیم کے حوالے سے، آپ نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا اپنا وقت دیا، اب تک جو ہے وہ آپ نصاب تعلیم کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے گا، بحیثیت قوم اس وقت ہم کس جگہ کھڑے ہیں اپنے نصاب کو لے کر؟ اگر آپ میرے اس جملے کو طنز نہ سمجھیں تو آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نصاب کے حوالے سے بحیثیت قوم ہم کہیں بھی نہیں کھڑے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اوہو جو سچ ہے، جو حقیقت ہے۔ آپ عرفان صاحب اس چیز کو سمجھیے، یا آپ کے چینل کی وساطت سے جو لوگ ہماری بات کو سنیں گے، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قومیں بنتی ہیں اپنے نصاب تعلیم کے سر پہ، بے شک کتابوں کے سر پہ نہیں۔ بے شک ان کا نصاب ہے کیا؟ قوموں کا کردار بنتا ہے ان کے نصاب تعلیم کے سر پہ، قوموں کے رویے بنتے ہیں، ان کے اعمال بنتے ہیں، ان کی معاشرت بنتی ہے، ان کی ثقافت بنتی ہے واہ نصاب تعلیم کی بنیاد۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آپ تو یہ نصاب تعلیم کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی آج پاکستان کو بنے ہوئے پون صدی ہو گئی ہے، ہم تو ڈھنگ سے آج تک یہ نہیں طے کر سکے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا، اوہو ہمارے اسکولوں کا ذریعہ تعلیم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ٹامک تو یہاں مار رہے ہیں نا ہم کہ مجھے جب یہ نظر آتا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے تب ملیں گے کہ میں باہر اپنے اسکول کے باہر بورڈ لگاؤں انگلش میڈیم، تو میں انگلش میڈیم لکھوا دیتا ہوں، اور مجھے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز مجھے ملیں گے، میں باہر لکھواؤں اردو میڈیم، تو میں اردو میڈیم لکھوا لیتا ہوں۔ گورنمنٹ ہمارے جو جس سمت کو جا رہی ہے وہ اور ہے، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جس میں بچوں کی اکثریت پڑھتی ہے وہ کہیں اور سمت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے جو این جی اوز ہیں انہوں نے آ کے جو تعلیمی ادارے بنائے ہیں تو وہ قوم کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جری مراد آغا خان بورڈ ہو گیا اور یہ اس طرح کے دیگر ادارے ہو گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کہاں پہ بحیثیت قوم ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے تعلیم کی راہ پہ اس طرح سے چلنا ہے، اپنے رستوں کا تعین کیا ہو، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اب ہم نصاب کی طرف اگر آتے ہیں تو بھائی نصاب جو ہے وہ عبارتوں کا نام نہیں ہوتا، وہ لفظوں کا نام نہیں ہوتا، وہ گرامر کے چند اصولوں کا اور قاعدوں کا نام نہیں ہوتا۔ واہ نصاب تو اس چیز کا ہے کہ آپ وہ چیز پڑھنے یا پڑھانے کے بعد آپ کی پروڈکٹ کیا ہوگی۔ واہ کوئی ایک چیز ہے، آپ نے 4 صفحے لکھ دیے یا 100 صفحے کی کتاب بنا دی، تو آپ اس باریکی کو سمجھیے کہ نصاب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک بچے کو یہ پتہ چلے دارا کا گاؤں جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے گھر کیسے ہوتے ہیں، کتنے مویشی دارا یعنی وہ کہاں پہ باندھتا ہے اور کس وقت وہ انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ اسے اس چیز سے بھی غرض نہیں ہے کہ لاہور کے تاریخی مقامات کون سے ہیں، اس چیز سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ موسم کتنے ہیں۔ نصاب کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ 100 صفحے کی یا 60 صفحے کی یا 200 صفحے کی کتاب ہے، اسے پڑھنے کے بعد بچے کی شکل میں جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کس حد تک کارآمد ہو گیا۔ واہ سر واہ خوبصورت۔ یہ ہے نصاب۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا کہ یعنی جو کریکولم ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سلیبس جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، پھر اس کے بعد کتاب جو ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، پھر اس کے بعد استاد کسی اور چیز کا نام ہے، پھر اس کے بعد ڈگری کسی اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں تو عمومی طور پر کتاب ہی کو نصاب سمجھ لیا جاتا ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں،
اور ان سب چیزوں کو جس وقت ان کو وضع کیا جاتا ہے تو اس کے مقاصد کا الگ الگ تعین ہوتا ہے. ایون کہ ایک کتاب ہے، اردو کی کتاب ہے، تو اس کے لکھے جانے کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے، پھر اس کے ہر سبق جو ہے اس کے مقاصد کا الگ سے تعین ہوتا ہے. اور اس کے مقاصد کا جس وقت آپ مثلا اردو کی کتاب، انگلش کی کتاب لے لیں تو اس کے مقاصد میں کہیں اول آخر یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو یہ عبارت پڑھنی آ جائے. اب یہاں پہ تو میں اگر آپ اجازت دیں گے میں اختصار کے ساتھ امام غزالی جو کہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ پوری دنیا میں جن کو تسلیم کیا جاتا ہے، بے شک. میں لیکن کچھ جراثیم ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں ایسے جی جو بڑوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. جی تو امام غزالی کے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو ہمارے اس سارے نصابات اور کتابیں اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے اور ہمارے اسکولز ہیں، کالجز، تعلیمی ادارے، ان سب کی حقیقت اس ایک جملے سے کھل جاتی ہے. پلیز. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ جناب تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رویوں میں تبدیلی کا نام تعلیم ہے. واہ. ایک سادہ سے جملہ ہے. میں یہ کہتا ہوں ہر اسکول والا اس کو نوٹ کر لے. ہاں ازرائے تفنن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پرنسپل جو ہے نا وہ لکھ کے اس کو گلے میں ڈال دے. ہر ٹیچر جو ہے، اتنی اہم بات ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے. ہر ٹیچر ایک کارڈ بنا کے، جس طرح انہوں نے آئیڈینٹی کارڈ ڈالا ہوتا ہے نا، وہ ڈال لے. ہر اسکول کے باہر جو ہے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہو، ہر کتاب کے اوپر سرے ورق پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہو. اب آپ یہ دیکھیے، میرا بچہ ایک اسکول میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر وہ جھگڑالو بچہ ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اس میں چوری چکاری کی عادت ہے. اب میں نے اس کو اسکول میں ڈال دیا، تعلیمی ادارے میں ڈال دیا. امام غزالی کے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جس وقت وہ اسکول میں گیا ہے تو جب وہ 4-6 دن وہاں پہ گزار کے واپس آتا ہے، اگر تو اس کی گالی گلوچ کی عادت چھٹ گئی ہے، اگر وہ چوری چکاری سے باز آ گیا ہے، اگر وہ گالی گلوچ سے پرہیز کرنے لگ گیا ہے، تو تعلیم ہو رہی ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو تعلیم نہیں ہو رہی. اللہ. عرفان صاحب، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تعلیم کس کو کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ یہ 4 صفحے اسکول میں لکھنے ہیں، یہ 5 صفحے گھر سے لکھ کے لانے، یہ ہوم ورک ہے. یہاں سے لے کے اس پیراگراف سے لے کے اس پیراگراف تک ابھی یاد کرو، اور یہاں سے لے کے یہاں تک گھر سے یاد کر کے لاؤ. کتاب کے اس صفحے سے اس صفحے تک گرمیوں کی چھٹیوں میں تیار کر کے لاؤ. ٹھیک ہے. اب وہ بچے نے پوری کتاب رٹ لی ہے اور ہم اسے سال کے آخر میں فرسٹ پوزیشن کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں، سٹار لگا کے، ایکسلنٹ دے کے، ٹرافی، کپ، میڈل بھی اسے دے رہے ہوتے ہیں. والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں واہ 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 ہمارے بچے کی تعلیم کیسی ہوئی ہے، یہ تو زبردست تعلیم ہو گئی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فرسٹ پوزیشن کا کیا کہتے ہیں میڈل اور وہ جو ٹرافی ہے، وہ لے کے آنے والا بچہ جس وقت گھر پہنچتا ہے ادھر سے اس کا والد بھی آتا ہے. اگر وہ اپنے والد کی جرابیں اتار کے اور اس کے جوتے اتار کے سلیقے سے ادب احترام کے ساتھ مناسب جگہ پر نہیں رکھتا، اگر وہ ماں کو پیار کے ساتھ امی جی، ماں جی، میرا جانو نہیں کہہ کے بلاتا، اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ متشددانہ رویے رکھتا ہے، اگر وہ اپنی بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، تو خطرناک جملہ بول رہا ہوں کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایکسیلنٹ کے سرٹیفکیٹ اور ڈگری کو اور اس میڈل اور اس ٹرافی اور اس کپ کو اسی وقت والدین کو چاہیے کہ اٹھا کے اسے آگ میں ڈال دیں، چولہے میں پھینک دیں. اس لیے کہ بھائی اس کی تعلیم ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے نا، جو تعلیم ایک بچے کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ ماں کا دوپٹہ صرف اپنا ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، چومنے کے لیے اور آنکھوں سے لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے. واہ واہ. اگر کسی بچے کو نہیں سکھاتی کوئی تعلیم، اگر کوئی تعلیم کسی بچے کا ذہن اس لیے تیار نہیں کرتی
کہ گھر میں چچا، تایا، دادا، کوئی بڑا بزرگ گھر میں داخل ہو تو بچیاں اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے سر ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو قرینے سلیقے میں لے آئیں اور پھر اٹھ کے آگے بڑھ کے ان کا احترام کریں. وہ تعلیم تو نہیں ہے، وہ لفظوں کا رٹنا ہے، وہ رجسٹر بھرنا ہے، وہ کاپیاں ختم کرنا ہے، وہ ٹیسٹ دینا ہے، وہ امتحان دینا ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ڈگری کی صورت میں لینا. وہ تعلیم ہے ہی نہیں ہے. تعلیم تو رویوں میں تبدیلی کا نام ہے کہ آپ نے ایک مشین کے اندر آپ نے ان پٹ دی، ایک را میٹیریل آپ نے ڈالا، اور دوسری طرف سے وہ اس کی آؤٹ پٹ آئے گی، یعنی اس کی پروڈکٹ آئے گی، تو وہ پروڈکٹ جو ہے اس شکل میں نہیں ہونی چاہیے جس شکل میں ہم نے ان پٹ دی تھی، ہم نے را میٹیریل ڈالا تھا. واہ، وہ بدلی ہوئی شکل میں آئے تو پھر تو تعلیم ہے. تو آپ نے ادھر سے مٹی ڈالی تو ادھر سے مٹی نکلی. اگر اسے کوزا نہیں بنا، اگر اسے رکابی نہیں بنی، اگر اسے گھڑا مٹکا نہیں بنا، جی جی، تو پھر آپ یہ سمجھو کہ آپ نے بچے پہ ظلم کیا، اس کا 1 سال ضائع کیا. بچے کے والدین پہ ظلم کیا کہ ان سے فیسیں لیں. بچے کو اذیت دی کہ اس کے یونیفارم کے اندر جکڑے رکھا. بچے کو آپ نے زیادتی کی کہ اس کو آرام نہیں کرنے دیا، آپ نے اس کو پابند رکھا ایک اسکول کے اندر، اور وہاں پر پورا سال آپ نے رکھنے کے بعد وہ جیسا وہاں داخل ہوا تھا ویسا ہی باہر نکل آیا. یعنی تعلیم نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ آپ یا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس ایک امام غزالی کے ایک چھوٹے سے جملے سے تعلیم کے پورے ماحول کو سمجھ گئے ہوں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس وقت ہمارے کالج یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ جب باہر نکلتا ہے اپنے ادارے سے اور وہاں استاد کے پیچھے اوئے اوئے کی آوازیں لگاتا ہے یا اس کے لیے برے کلمات استعمال کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ ادارے جو بھی ہیں وہاں پر استاد کی جو عزت پہلے تھی اب وہ نہیں ہے. نہیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ تعلیم نہیں ہوئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بگڑا ہوا ہے. جی، اچھا، اس میں قصوروار بچوں کو نہیں ٹھہرائیں گے آپ. استاد نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سوت ڈالا تھا تو اسی طرح نکل آیا اگر کپڑا نہیں بنا. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے لوہے کے پیس ڈالے تھے، مشین کا قصور ہے. ہاں، لوہے کے آپ نے پیس ڈالے تو وہاں سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پلاس، ایک ہتھوڑی کی چیز بن کے نہیں اگر باہر آئی تو اس کا مطلب تعلیم نہیں ہوئی. اور تعلیم اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب استاد اپنے فرض سے